السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 ان دو آیتوں میں تفصیل کے ساتھ میراث کے مسائل اور ترکے کی تقسیم کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور پھر آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ پاک نے وعید سنائی ہے کہ جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور جو لوگ ترکہ کی تقسیم کے سلسلے میں غفلت کرتے ہیں اور حصے داروں کو حق نہیں دیتے، میراث کی صحیح تقسیم نہیں کرتے یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی وعید سنائی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ آیت نمبر 11 تھی۔ دوسری آیت ہے آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم۔ یہ دیکھیں، دو طویل آیتیں ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترکے کی تقسیم کا پورا نظام بیان فرما دیا ہے، اس کے اہم مسائل بیان فرما دیے ہیں۔ پھر آتی ہے آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اور خاص طور سے میراث کی تقسیم جو اللہ پاک نے فرمائی ہے اس کے مطابق ترکے کی اور میراث کی تقسیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو ان آیتوں کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا ہے اور کتنے اہم احکام دیے ہیں، خاص طور سے ترکے کی تقسیم کے تعلق سے کتنا تفصیلی چارٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فراہم کر دیا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زمین جائیداد اور میت کے ترکے کی تقسیم کیا کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کی کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تم لوگوں کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، پھر اگر صرف عورتیں ہی 2 سے زیادہ ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا حق ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو ترکے کا آدھا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے، لیکن شرط ہے کہ میت کی اولاد ہو۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہے، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کا حق 6واں حصہ ہے۔ اس نے جو وصیت کی ہو اس کو پورا کرنے یا قرض ادا کرنے کے بعد یہ حصے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے میں سے کن سے تم کو زیادہ نفع پہنچے گا، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والے اور خوب دانا ہے۔ یہ تھا سورہ نساء آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہو
اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں تو تمہارے لیے اس کا آدھا ہے، اور اگر صاحب اولاد ہوں تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے۔ ہاں اگر انہوں نے وصیت کی ہو یا ان پر دین ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ ہے، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو عورتوں کے لیے تمہارے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے، اور اگر تم صاحب اولاد ہو تو وہ تمہارے ترکے کے 8ویں حصے کے حقدار ہیں۔ اور اگر تم کوئی وصیت کر جاؤ یا تمہارے اوپر قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ ہے، اور اگر کسی مرد یا عورت کا نہ بیٹا ہو اور نہ باپ اور اس کو ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں وہ سب شریک ہیں۔ ہاں اگر وصیت کی گئی ہو یا میت کے ذمے قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ ہے۔ البتہ چاہیے کہ وصیت کرنے والا یا قرض کا اقرار کرنے والا ورثہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ خوب آگاہ بھی ہیں اور بردبار بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ جنتی میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے اہتمام کے ساتھ سورہ نساء کی ان آیتوں میں ترکے کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور میراث کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے، اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، مرد کا کتنا حصہ ہے، عورتوں کا کتنا حصہ ہے۔